بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں ہر فرد اور ہر خاندان کے لیے 4 بنیادی باتوں کا ذکر کیا تھا۔ پہلا، اپنے ایمان کی درستگی۔ دوسرا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا۔ تیسرا، اپنے اور اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینا۔ اور چوتھا، اپنی اور اپنے بچوں اور پورے خاندان کی صحت کا خیال رکھنا۔ اس سے ایک خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ آج میں اس سے آگے کا ایک مرحلہ، مضبوط خاندان مضبوط سماج کی بنیاد ہے، اس پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فرد سے خاندان اور خاندان سے سماج بنتا ہے۔ اگر ہمارا خاندانی نظام، یعنی جن لوگوں سے ہمارا دودھ کا اور خون کا رشتہ ہے، وہ مضبوط ہوگا تو ہمارا سماج بھی مضبوط ہوگا۔ بہت ساری وجوہات سے ہمارا جو وسیع تر خاندان ہے، جو ایکسٹینڈڈ فیملی کا تصور ہے، وہ سکڑتا جا رہا ہے اور ہم اپنے بیوی اور بچوں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ آپسی تعلقات میں دوری، صد مہری، اجنبیت اور بیگانہ پن کی وجہ سے قریبی رشتہ دار بھی اجنبی لوگوں کی طرح ملتے ہیں اور اکثر ان کا تعارف کرانا پڑتا ہے، جو ایک افسوسناک بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں جو دودھ اور خون کا رشتہ ہے، جس کو صلہ رحمی قرار دیا جاتا ہے، اور صلہ رحمی کو عظیم ترین نیکی بتایا ہے، دا گریٹسٹ ورچو۔ اس کے برعکس قطع رحمی، یعنی دودھ اور خون کے رشتوں کو توڑنا یا اس کا حق نہ ادا کرنا، کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھائی بہنوں کا جو حق ہے اور ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے ترکے میں جس کا جو حق ہے، اس کو پورا ادا کیا جائے۔ خاندانوں میں رشتوں میں بگاڑ اور فساد کی سب سے بڑی وجہ حقوق کی حق تلفی ہے۔ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اکثر اس کی وجہ سے بھائی اور بھائی میں مقدمہ بازی کی نوبت آ جاتی ہے، جو آپ کی عزت اور خاندانی وقار دونوں کو مجروح کرتی ہے۔ یہ ایک عالمگیر سچائی ہے کہ جس طرح ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح ایک خاندان کے تمام لوگ معاشی اور دیگر اعتبار سے برابر نہیں ہوتے۔ اسلام کا مزاج ہے اور اس کا حکم ہے کہ تم پر تمہارے قریبی رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے تو سب سے پہلے پتہ لگائیے کہ آپ کے خاندان میں ایسے کون لوگ ہیں جو مفلوک الحال ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، جس کے بیٹی کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے بچے کی تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، نوجوان لڑکا ہے اور کاروبار کے لیے پونجی نہیں ہے،
غرض ایک خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محتاج اور ضرورت مند ہیں. آپ کے انفاق پر پہلا حق ان کا ہے. ہمارے بہت سے لوگ لاکھوں روپے نفلی حج اور عمرہ پر خرچ کرتے ہیں. مدارس اور مساجد میں دل کھول کر چندہ دیتے ہیں. پیروں اور مزاروں پر لاکھوں کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مگر اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کیا اس سے آپ کی عزت پر بٹا نہیں لگے گا؟ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دور و نزدیک کے رشتہ داروں کا پتہ لگائیں اور ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے صدقات اور خیرات پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، پھر کسی اور کو دیں. اس طرح اگر ہر کھاتا پیتا خاندان اپنے خاندان کے 10-15 کمزور رشتہ داروں کو مدد کرے تو باہمی تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور ایک مضبوط خاندان اور ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد بنے گی. اللہ آپ کو اس کی نیک توفیق دے. آمین ثم آمین. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہماری ان گزارشات کو سنجیدگی سے اس پر غور کریں گے اور اس بات کو صرف ایک گفتگو نہ مان کر کے، ایک پیغام مان کر کے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے ہمارے آپسی رشتوں میں مضبوطی آئے گی اور ہم ایک مضبوط خاندان اور ایک مضبوط سماج کی بنیاد رکھنے میں مددگار ہوں گے. انہی باتوں کے ساتھ اپنے بھائی ابوذر کمال الدین کو اجازت دیجیے. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے قریب کے تمام لوگوں تک اور اپنے واقف کار حلقوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ جو ایک کوشش کی جا رہی ہے اپنے گھر اور اپنے سماج اور اپنی ملت کو سدھارنے اور سنوارنے کی، اس میں آپ ہمارے مددگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.